الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے ضرور جناب، کیونکہ آج انشاءاللہ برائی کو نیکی سے بدل دو، یہ ہمارا موضوع ہے، اور بدل دینا چاہیے صاحب، لیکن ہم بدلتے کیوں نہیں، اس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ بات یہ ناظرین، آج کے اس نفسی کے دور میں اور فتنہ و فساد سے بھرپور معاشرے میں اگر آپ دیکھیں، ہمارا بنیادی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ برائی کو برائی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے کو تیسا، یعنی ٹٹ فار ٹٹ کی پالیسی سب سے اچھی پالیسی ہے، ورنہ یاد رکھیے لوگ آپ کو ہلکا لینا شروع کر دیں گے، یہ تصور ہمارے عام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آپ کا برا چاہے تو آپ بھی اس سے بڑھ کر اس کا برا چاہیں، کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر برائی کریں، تب ہی آپ نے اس کی برائی کا صحیح جواب بھی دیا، اور تب ہی آپ اس کی برائی کو ختم بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو لگام ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص نے مثال کے طور پہ آپ کو گالی دی، آپ بھی اس سے بڑھ کر اس کو گالی دیجئے۔ ایک شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ بھی اس کے گال لال کر دیجئے۔ ایک شخص نے آپ کو دھمکی دی تو آپ بھی اپنے تعلقات کا مکمل طور پہ وزن اس کو دکھلائیے۔ یعنی ایک شخص نے آپ کی برائی کی یا برا چاہا یا آپ کے ساتھ برا کیا، آپ بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کے ساتھ برا کر گزریے، ورنہ لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ یہ آج اس معاشرے کی فلسفی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، برائی سے ٹکرا کر مزید برائیوں کو جنم دیا کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی۔ یعنی زندگی جینے کا انفرادی اور اجتماعی قاعدہ اور بنیادی اصول یہی ہے کہ انسان ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر سطح پر اپنے اندر نیکی کا جذبہ بیدار کرے، نیکی کو اپنا بنیادی منشور بنائے، نیکی کی دعوت کو عام کرے، اپنے باطن پر لگی گناہوں کی میل کو نیکیوں کے صاف پانی سے دھوئے، معاشرے میں موجود برائیوں کو نیکی کے انمٹ نقوش سے بدلنے کی کوشش کرے اور بدل دے۔ برائی کو بھلائی سے دور کرنا ذہن میں رکھیے گا، یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مشکل ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے گا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے ثمرات انتہائی دیرپا بھی ہوتے ہیں اور میٹھے بھی ہوا کرتے ہیں۔ نیکی دراصل زمین پر برسنے والے اس پانی کی طرح ہوتی ہے جو بنجر سے بنجر زمین کو پہلے نم کیا کرتی ہے، پھر زرخیز کر دیا کرتی ہے، پھر اس پر محبت کے وہ پھول، وہ حسین خوشبودار اور خوبصورت سے پھول کھلاتی ہے جس کی خوشبو دائمی ہوا کرتی ہے۔ یعنی غصے کو صبر سے پھیر دینا، لوگوں کی جہالت کو حلم سے اور بدسلوکی کو عفو درگزر سے تبدیل کر دینا، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر جائے یا برائی کرے تو اسے معاف کر دینا، یہ وہ خصلتیں ہیں جس کا نتیجہ پہلے تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دشمن دوستوں کی طرح آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اس دعوے کی یا ان دعووں کی سب سے بڑی دلیل تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، جن پر کفار نے کتنا ہی ظلم و ستم کیا، زمین تنگ کی، تشدد کیا، سوشل بائیکاٹ کی انتہا کر دی صاحب، راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، لہو لہان کیا، ہجرت پر مجبور کیا، جان کے در پے ہو گئے۔ برائی کا جو انتہائی راستہ ہو سکتا تھا وہ دشمنوں نے معاذ اللہ آپ کے خلاف استعمال کیا۔ مگر قربان جائیے صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں خوبصورت اخلاق کے جو
اعلیٰ نمونے روشن ستاروں کی طرح جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی ایک جھلک ناظرین میں پیش کر رہا ہوں۔ مثالیں تو دینے کو بے شمار ہیں۔ غزوہ احد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یعنی سوچئے کفار موجود ہیں، آپ کے مبارک داد شہید ہوئے، چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، تو ان کافروں کے خلاف دعا کی عرض کی گئی، لیکن برائی کو حقیقتاً نیکیوں سے بدلنے کا سبق پڑھانے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اب ذرا یہ سنیے۔ آپ اس وقت دستے دعا بلند کرنے کی بجائے بد دعا بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تانا دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرما کر یعنی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر دعا کی کہ آئے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ نتیجہ کیا نکلا صاحب کہ احد کا مارکہ 3 ہجری میں ہوتا ہے، ٹھیک 5 سال کے بعد فتح مکہ ہوا۔ ہر طرح کے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے دشمن سامنے لرزتے ہوئے کھڑے ہیں۔ آج برائیوں کا بدلہ برائیوں سے ملے گا یہ تصور ہے، یعنی جانے جائیں گی، مگر قربان جائیے برائی کو نیکی سے بدلنے والے کریم ابن کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا تثریب علیکم الیوم فرما کر صرف معاف نہیں کیا بلکہ دشمن کی برائیوں کے پہاڑ کو ایک اعلان کی نیکی سے ایسا ریزہ کر دیا صاحب کہ جو جان لینے والے تھے وہ جان بچانے والے بن گئے، جو دور تھے وہ قریب آ گئے، جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، جو جان لینا چاہتے تھے وہ فداکار ہو گئے، اور پھر ٹھیک 2 سال کے بعد فداکاروں کی تعداد 10,000 سے بڑھ کر میدان عرفات میں کم و بیش 1,24,000 ہو گئی۔ یعنی ذہن میں رکھیے صاحب یہ نیکی تھی، تواتر سے نیکی تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو بام عروج پہ پہنچا دیا۔ کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ سرکار علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برائی کا جواب برائی سے دیا ہو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے تنولی صاحب، آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے اس اعتبار سے کہ آج وہ جو بات ہے نا کہ جی ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی، آپ کو لگتا ہے کہ ہر جگہ ظاہر ہے لوگوں کا مزاج یہی ہے، لوگ ہلکا لے لیں گے صاحب، لوگ کمزور سمجھ لیں گے۔ قرآن سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ قرآن تو ظاہر واضح طور پر کہتا ہے کہ برائی کو نیکی سے بدل دو، تو میرا خیال ہے قرآن سے آغاز کیجئے اور برائی کو کیسے نیکی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسے ایک اور بات ہے کہ کن برائیوں کو نیکی سے بدلا جا سکتا ہے، یہ بڑی اہم بات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہمارے معاشرتی رویوں سے ہے، ہمارے روزمرہ زندگی سے ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ ہماری معاشرتی زندگی کا جو معیار ہے وہ براہ راست کنیکٹڈ ہے اس موضوع اور اس سبجیکٹ کے ساتھ۔ یہ بنیادی طور پہ جنید صاحب برائی کو نیکی سے بدلنا یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک رویہ ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سب سے محفوظ لائف سٹائل یہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو شخص بھی ایمان اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف جھک جائے، وہ محسن، اور وہ برائی کو نیکی سے بدلنے والا ہو، کیا اچھی بات ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے ایک ایسے سہارے کو پکڑ لیا جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات۔ بات یہ ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، وہ نتیجہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ نتیجہ خیر کی صورت میں اس وقت نکلے گا جب آپ میں ایمان ہو، اسلام ہو، اور آپ برائی کو اچھائی سے بدلنے والے ہوں۔ ایسے قرآن مجید کی روشنی میں محسن اس شخص کو کہتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں، آپ پہ لعن طعن کر رہے ہوں، آپ کو ملامتوں کا، الزامات کا، زیادتیوں کا نشانہ بنا رہے ہوں، اور آپ اپنے غصے کو ضبط کر رہے ہوں، کیا کہیں آپ انہیں معاف کر رہے ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ ہے محسن۔ واہ، محسن بننا عروۃ الوثقیٰ کو تھام لینا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ واہ، اچھا اس کا سبب کیا ہے جنید صاحب؟ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ برائی کو نیکی سے بدلنے کی عظمت کتنی ہے، تو ہم برائیوں کو ڈھونڈیں۔ راستہ مشکل ہے ویسے، ہم برائیوں کو ڈھونڈیں، ہم برائیوں کو تلاش کریں۔ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے نا، اگر میں نے ٹاپ کیا
تو میں یہ بن جاؤں گا. واہ. آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں, میں ٹاپ کروں گا, میں ڈی ایم جی میں جاؤں گا, میں پولیس سروس میں جاؤں گا, تو آپ کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں. کیا بات ہے. اکیڈمیز میں جاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ٹیچر سے گائیڈنس لیتے ہیں, ہر مشقت سے گزرتے یعنی ہیں. آپ کو آپ کے منزل کا پتہ چل جائے, آپ کو پتہ ہے اس کا اجر کیا ہے, اجر کیا. واہ. اس کے بعد مجھے سوسائٹی میں سٹیٹس کیا ملے گا. واہ. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے, واہ. یقین کریں ہم برائی کرنے والوں کو ڈھونڈیں, کیا کہنا, کیا لیکن ہمیں پتہ نہیں وہ نتیجہ ہے کیا. 2 ڈائمنشنز ہیں. جنید صاحب, پہلی ڈائمنشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ اس رویے کو اختیار کرتے ہیں, آپ کی برائی کو نیکی سے بدلتا ہے, یعنی انسان کے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے. بھائی کیا کہنے, سبحان اور اللہ. دوسری بات یہ ہے, انسان کی اپنی زندگی میں آنے والی بدبختیاں نیک بختی میں بدل جاتی ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ. جبکہ آپ دوسرے کی برائی تبدیل کرنے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا, آپ نے نیک عمل اختیار کیا, اس کا نتیجہ جنید صاحب یہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی کی بدبختیاں نیک بختی میں بدل جاتی ہیں, آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں, آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. دیکھیں جنید صاحب, آپ صاحب نے ارشاد فرمایا, ابھی ہم بیٹھے تھے تو وہیں ہمیں ایک رسالہ نایت فرمایا یوسف صاحب قبلہ نے, وہاں بھی حدیث پاک میری نظر سے گزری, قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو اشرار الناس ہوں گے, جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے برا سلوک کرنے والے ہوں گے. اللہ. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو جوڑ لیں, ایک اور حدیث کو جوڑ لیں. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا. اللہ. مطلب کیا ہوا, اللہ اللہ کرنا, نیک عمل کرنا قیامت کو ٹالتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور جب برائی غالب آ جائے پھر قیامت کو کوئی شے نہیں ٹال سکتا. اللہ اکبر. اللہ. جنید صاحب, ارشاد ربانی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, تم نیک عمل کرو, تمہاری نیکیاں تمہاری زندگی کی سیئات کو مٹا دیں گی. اللہ. جس طرح پانی گندگی کو مٹا دیتا ہے. اللہ. دیوار پہ خون لگا ہوا, اسے ہم مٹانا چاہیں, صاف کرنا چاہیں, خون سے نہیں صاف ہوگا, اللہ. اس سے اور گند پھیلے گا. آپ پانی لے کے آئیں گے. ٹھیک. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا, اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے پھیلائے تو تم کانٹے اٹھا دو. سبحان اللہ. عدل تو یہ ہے کہ تم بھی کانٹے پھیلا دو. ہاں. نتیجہ یہ نکلے گا زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. زمین کو کانٹوں سے نہ بھرو. اگر کہیں آلودگی ہے, آپ کو جس نے آلودگی لگائی, میں بھی ایسا کروں تو پوری بدبو خانہ بن جائے گا معاشرہ. اس کے لیے پانی چاہیے. صحیح. تو اب قرآن مجید یہ کہتا ہے, میں یہاں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. سورہ کاف آپ دیکھیں کہ جس وقت سورہ کاف کے اندر ہے, جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے, سفر ہوا, 3 واقعات پیش آئے. کشتی کا معاملہ ہوا, بچے کا معاملہ ہوا, زمین کا معاملہ ہوا, دیوار کا معاملہ. اچھا, اب بچہ جب قتل ہو گیا, اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہوا. اب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ایکسپلین کیا, فرمایا اس کا سبب یہ ہے, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, یہ جو بچہ تھا نا, اس کے والدین بڑے نیکی کرنے والے دونوں ایمان میں کامل تھے. لہذا ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس بچے کے, اس نے بڑا ہو کے اچھا نہیں بننا تھا, ہم نے چاہا کہ اللہ اس کو اس کی جگہ اچھا بچہ دے دے. آپ تصور کریں, والدین کے ایمان کی کاملیت اور عمل صالح ہونا, کیا ہوا, ان کی زندگی کی ایک برائی ٹل گئی. آگے آپ دیکھ لیں, دیوار کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا. یہاں دونوں والدین کا ذکر ہے نا, وہاں کیا وکانہ ابوہما صالح, اگر ایک بھی نیک ہو, ایک بھی اس نے سلوک کرنے والا ہو خلق خدا سے, اس کا بھی اجر ہے کہ ان کا بھی مستقبل محفوظ ہو. بالکل ایسے. تو بنیادی طور پہ یہ جو رویہ ہے, یہ ہمارے اعمال صالحہ کو محفوظ کرتا ہے, ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے, اور خود ہماری زندگی میں اللہ کے کرم کو آنے کا راستہ کھولتا ہے. یعنی اب طے یہ ہوا کہ قرآن نے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا کہ کسی بھی طور سے, کسی بھی صورت, کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی وقت آپ برائی کو برائی سے نہ بدلیں, برائی کو ہمیشہ نیکیوں سے ہی بدلیں. اور یہ اس میں ہی آپ کا فائدہ ہے, اسی میں آپ کا فائدہ ہے. یہ اصول قرآن نے سیٹ کر دیا. اچھا, جب قرآن نے یہ اصول سیٹ کر دیا تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اور احادیث میں کانفلکٹ ہو, وہ اس کی ایکسٹینشن ہے بیسکلی. تو احادیث اس حوالے سے کیا بتلاتی ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ برائی نیکی سے کیسے تبدیل ہو, کیونکہ فی زمانہ ظاہر ہے جو صورتحال ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے اور اسی اعتبار سے لوگوں کو سمجھائیں. اب بات یہ ہے کہ ایک برائی ہے ذاتی, جس کا تعلق میری اپنی ذات سے, ایک برائی ہے کہ میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں یا کوئی کر رہا ہے. تو احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, بہت ہی خوبصورت موضوع ہے آج کا. اگر ہمارے افراد اس کو سچے دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی واقع ہوگی. انشاءاللہ. نیکی سے مراد ہے نرم دلی, شفقت, مہربانی, حسن سلوک, اور برائی سے مراد ہے انتقام. ٹھیک ہے. جو انتقام لے گا وہ برے راستے پہ چلے گا. اپنی نیکی, اپنی برائی, نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا, اور جو برائی ہے
اگر میرے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو صرف اسی طرح ختم کیا جائے گا کہ میں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کروں، جس کا مجرم ہوں اس سے جا کے معافی مانگوں. ٹھیک. اور اگر کوئی میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں بہتر حسن سلوک کروں، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو میں اچھائی سے جواب دوں، جیسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ٹھیک ہے. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حتیم میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا. معاذ اللہ. جب وہاں گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اپنے بچے کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں. فرمایا سچ بولو، وہاں تو تم بیٹھ کے میرے قتل کا پروگرام بنا رہے تھے. جب بات کی تو فوری طور پہ عمیر کو پتہ چلا کہ میں پکڑا گیا ہوں. اب اس کے چہرے کا جو رنگ اترا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس کے قتل کے پروگرام کے اوپر کوئی سزا نہیں دی. آپ نے فرمایا مجھے پتہ تم کس لیے آئے. جب اس نے پتہ چلا میری برائی کھل گئی، فوری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تو ابھی قتل کرنے کے لیے آیا تھا. کہا وہاں جب بات ہوئی اس کو میں اور صفوان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا تھا. آپ کے بتا دینے کا مطلب ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ ساری باتیں جانتے ہیں. اللہ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے آنے والوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا. یعنی جبکہ سرکار علیہ السلام کو جب علم میں یہ بات ہے اور یقیناً ہے تو سرکار تو فوراً جو ہے وہ اپنا اس کی گرفت کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے معاف کر دیا. اللہ. اسی طرح جو کعبے کے چابی بردار ہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاؤ چابی دو، میں نے کعبے کے اندر جانا. تو کہنے لگے نہیں دینی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن میرے پاس آ جائے گی. تو کہنے لگے جس دن چابی آپ کے پاس آئے گی قریش کی ذلت کا دن ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، قریش اس دن عزت پا جائیں گے. اللہ. پھر جب فتح مکہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا لا چابی دے. پھر کھولا، پھر اندر سے عبادت کر کے واپسی آئے. فرمایا سنو عثمان تم نے ہمیں نہیں دی تھی، اب ہم قیامت تک کے لیے تمہیں دے رہے ہیں. اللہ. اب یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی سوائے اس کے کہ کوئی ظالم جابر تم سے یہ چھین نہ لے. اللہ اللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا. آپ نے برائی کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ برائی کی، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار اور حسن سلوک کے ساتھ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم ایک غزوہ سے واپسی ہے، میں نے جتنی بھی حدیث پڑھی ہے نا، یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت و جلالت دکھانے کے لیے صحابہ کرام کو آرام کے لیے تھوڑا دور دور بھیج دیا. آپ اکیلے تنہا ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار اوپر لٹکا کے لیٹ گئے. جب صحابہ آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ سنو، یہ ایک بندہ تھا، یہ یہودی تھا اور تلوار سونت کے مجھے قتل کرنا چاہتا تھا. تو پھر جب میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ. تو میں نے کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا. اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار کانپتے ہوئے گر گئی. میں نے پکڑی. پھر میں نے کہا بتا تجھے کون بچائے گا؟ اللہ. کہنے لگا میں آپ کے رحم و کرم پہ. آپ نے فرمایا جا میں نے معاف کر دیا. صرف اس معافی کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے. اللہ. تو اسلام یہ بتاتا ہے لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. اگر ہم نے سیرت سے یہ بات نہیں سیکھی تو ہم نے سیرت پڑھی اللہ، ہم نے تو کوئی بات نہیں پھر پڑھی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن معاملات پہ، جس دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے اور آواز دے رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج ہم قتل کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج ہم شفقتیں بکھیرنے کے لیے. اللہ اکبر. لہٰذا جنید بھائی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہم آگے سے شفقت کریں. جیسے حدیث کا مفہوم بھی ملتا ہے نا، اور ظاہر ہے وہ آپ اس کو بیان کیجئے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی نصیحت فرمایا جو تمہیں محروم رکھے اس کو عطا کرو، جو رشتہ داری توڑے اس کو رشتہ داری کے ساتھ جوڑو. فرمایا جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور فرمایا جو تم سے اپنا مال روکے تم اپنا مال بہا دو، دے دو اس کو. یعنی یہاں چاروں جو ہیں وہ برائیاں ہیں اور یہ چاروں نیکیاں ہیں، شفقتیں ہیں، حسن سلوک ہے. اتنی خوبصورت بات. اور اس میں پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب رحم کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کہ میں تجھے اپنے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ بنایا. تو کہا یا اللہ میں تجھے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ. اللہ. ڈاکٹر صاحب ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کے حوالے سے بات ہوئی، اور ظاہر ہے یہ احادیث پاک میں کئی ایسی احادیث ہیں جس میں سرکار علیہ السلام باقاعدہ پریکٹیکلی اس عمل کو کر کے بھی بتلا رہے ہیں. تو سیرت طیبہ کے ایسے روشن واقعات ہیں جہاں مطلب ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ برائی کرنے والوں نے
انتہا درجے کی برائی کی، انتہا درجے کا ناروا سلوک اختیار کیا معاذ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور سرکار علیہ السلام نے بدلے میں یعنی جو ناروا سلوک تھا اس کے بدلے میں نیکی کر کے جانی دشمنوں کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھیں یا اجتماعی طور پہ سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں، اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ جس کی مثال مثالوں میں نہیں ملتی۔ بتائیے ذرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستہ میں جتنے لوگ کانٹے بچھانے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے پیار کی چادر کو بچھایا۔ اللہ واہ اور کیا اچھی اتنی محبت کے ساتھ نگاہ ناز اور التفات اتنا عطا فرمایا کہ وہ خود دیکھنے والا حیران ہو جاتا اور زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نجرانی چادر پہنی ہوئی، ذرا تھوڑی سی موٹی تھی، تو وہاں پر وہ ایک عربی دیہاتی آدمی وہ کھینچ کر کہتا ہے محمد مال دو میرے، جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو، حالانکہ وہ چادر اتنی موٹی تھی دونوں کندھوں کے درمیان میں نشان پڑ گیا، کھردری چادر تھی، کھب گئی، اور اس انداز میں کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ کچھ اور نہیں فرمایا بلکہ نگاہ التفات فرمایا، مسکرائے۔ اللہ اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب مسکراتے تھے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس انداز میں مسکرا کے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ اس کا ایسے تو نہیں کہ میں کو بدلہ لوں گا، بلکہ فرمایا کہ جو کچھ یہ چاہتا ہے اسے وہ عطا کر دو۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو سرا نے مجھے ارشاد ہے، جب میں نے پوچھا حضور احد کے دن بہت سختی تھی، اللہ کہ کہیں اور بھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی ایسا دن سخت محسوس ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں طائف کے اندر جب تھا تو وہاں پر انہوں نے مجھے لہو لہان کیا، سر سے خون چلا، قدموں تک چلا گیا، اور میں وہاں پر وہ جب میں تبلیغ کر رہا تھا میری تبلیغ کو کوئی سن نہیں رہا تھا، اللہ، اور میں آگے بڑھ رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں مسلسل تبلیغ کرتا رہا۔ اور یہ عمل ایسا ابن عبد یالین جب پیش کیا تو وہاں پر اسے نہ مانا جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کہتے ہیں کہ میں جس وقت ایک جگہ پر پہنچا ہوں، جب میں نے آسمان کو دیکھا بادل تھا، بادل میں جبریل امین تھے، انہوں نے کہا کہ حضور اللہ نے ساری باتوں کو سن لیا ہے، اور وہ یہ آپ کو اس بات میں وہ با اختیار فرما رہا ہے، یہ پہاڑوں والا فرشتہ موجود ہے، آپ انہیں حکم دیں یہ پہاڑوں کو ملا کر انہیں پیس کے رکھ دیں۔ اللہ، یعنی دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو بعد میں آنے والے لوگ وہ تو ہوں گے، ان کی پشت سے ہوں گے، وہ تو کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ اللہ۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا، حضور مشرک لوگوں نے کتنا تنگ کیا ہے، ان کے خلاف آپ دعا تو فرمائیں۔ اور یہ میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں، بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں سرکار کے بد دعا کرنا، لفظ بد کا اطلاق سرکار کی طرف نہیں بلکہ حضور آپ ان کے خلاف دعا فرمائیں، ان کے خلاف دعا فرمائیں۔ اچھا، اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے جلال فرمایا، دعائے جلال فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کیا کہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے رب ذوالجلال نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر کیا، عبداللہ بن عبیش حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دشمنی میں پیش اور دشمنی بھی اس قدر کہ وہاں پر ذاتیات تک پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت میں مدینہ منورہ میں آؤں گا تو عظیم قسم کے لوگ وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، اشارہ تھا کہ ہم عظیم ہیں اور وہ سے ذلیل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا، حضور یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ کہا تھا، اور یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ تہمت بھی لگائی، یہی وہ بندہ ہے جو بار بار حملہ آور ہو کر بربادی کا باعث بننا چاہتا ہے۔ حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اس وقت چونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اختیار تھا، چاہیں تو آپ پڑھائیں، چاہیں استغفار کریں، چاہیں نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی دشمنی کے باوجود اپنی قمیص بھی عطا فرمائی، جنازہ بھی پڑھایا، مگر اللہ جل جلالہ بعد میں حکم عطا فرمایا کہ اب یہاں پر ان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بربادی کا یہاں پر یہ باعث بن کر
یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر حضرت ابو سفیان، ابھی تک حضرت ابو سفیان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے انہوں نے انتہائی مخالفت کی، متعدد بار حملے بھی کیے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو سرکار دوسرا نے لا تثریب علیکم اليوم، معافی کا عام اعلان. آپ ایک چیز دیکھیں نا، مکے والوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا ظلم و تشدد کیا. انتہائی یہ کہ آپ کو مکہ پاک چھوڑنا پڑا، لیکن یہی مکہ پاک جب قحط سالی وہاں پر ہوئی اور یہی لوگ جب سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کی مالی طور پہ بھی مدد کی اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. تو اس سے زیادہ مطلب اور کیا بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ جن کے لیے زمین کو چھوڑا وہی جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور دعا بھی فرماتے ہیں. عطا فرما. اور شیخ وہ حضرت واشی جو پہلے واشی تھے بعد میں حضرت واشی ہوئے، اللہ، اور ان کے بارے میں دنیا کیا نہیں جانتی ہے، تو وہاں پر آپ نے جناب واشی نے وہ آپ کے چچا کو مارا، دل آپ کا کلیجہ پھٹ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا ہیں، وہاں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو نیکی کے ساتھ جواب جا واشی تجھے معاف کر دیا ہے. اور کمال دیکھیں کہ وہ مثال ہے ناظرین جو اس وقت ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت کلائمیکس ہے اس مثال کا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر مطلب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے چچا جان ان کو شہید کیا ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف تو کیا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن میرا ایمان اور تیقن یہ کہتا ہے اس بارے میں کہ صرف معاف نہیں کیا بلکہ رفت و بلندی بھی عطا کر دی کہ جو واشی تھے وہ حضرت واشی ہوئے، پھر حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور پیڈسٹل اوپر دے دیا کہ مسلمہ کذاب کو جس شخصیت نے واصل جہنم کیا وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صرف برائی کو نیکی سے ختم نہ کیا بلکہ نیکی سے ختم کرنے کے بعد وہ مقام بھی دے دیا جس مقام کو رہتی دنیا تک لوگ سر اٹھا کر دیکھیں. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے. آپ یہ فی زمانہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں صاحب، آپ سے اور مجھ سے متعلق بات ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے کو عموماً کمزور سمجھا جاتا ہے. وہ کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. برائی کو نیکی سے بدلو، یہ میرا خیال ہے آج اس معاشرے کا بھی سلوگن ہونا چاہیے، ہر شخص کا سلوگن ہونا چاہیے. اچھا، سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس پہ تو صاحب میں کیا میری آل اولاد میری نسلیں قربان ہو جائیں. آپ کا تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ عمل ایک سانس جو ہے وہ نیکی ہی تو ہے اور ہے کیا، نیکی کی تو ترغیب ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک اجنبی شخص جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے، بھوکا ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام نے اس کو کھانا دے دیا. اس کے بعد پھر اس نے آرام کے لیے جگہ مانگی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آرام کے لیے جگہ بھی دی تھی. ہوا یہ کہ جب وہ صبح چلا تو کسی قدیم پرانی دشمنی کی وجہ سے، کیونکہ بغض تو بہت تھا نا اس معاشرے کے اندر سرکار کے حوالے سے، تو کسی دشمنی کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کو پراگندہ کر کے چلا گیا. اچھا، وہ چلا تو گیا ناظرین، لیکن وہ جو تلوار ساتھ لایا تھا وہ بھول کر چلا گیا.
تھوڑی دور گیا ہوگا تو اسے یاد آیا کہ میں اپنی تلوار بھول کر آ گیا ہوں، تو پلٹ کے وہ واپس آیا. اب جیسے وہ پلٹ کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ دو جہانوں کے والی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بستر کو جو پراگندہ کر کے گیا اس کو صاف کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے چونکا. اس نے سرکار علیہ السلام نے پوچھا کیوں واپس آئے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر اس کا جو انداز اس وقت ہوگا کہ میں اپنی تلوار بھول گیا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہاں سرکار علیہ السلام نے اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں نے رات کو تجھے کھانا کھلایا، میں تجھے جانتا نہیں تھا، اجنبی تھا، تو نے رہنے کے لیے جگہ مانگی، میں نے تجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی، پوری رات تو نے میرے یہاں آرام کیا. یعنی کوئی احسان نہیں جتلایا، ایون یہاں تک بھی نہیں فرمایا کہ جاتے جاتے تو اس احسان کا بدلہ دے کر کیا گیا. اس نے تلوار مانگی، اس سرکار علیہ السلام نے دست مبارک میں تلوار تھامی اور اس کو دے دی. فرمایا لے جاؤ اپنی تلوار. وہ حیران ہو گیا، انگشت بدندہ. یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ سرکار کا یہ رویہ ہوگا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت تو میری کھچائی ہوگی. لیکن پلٹ کر سرکار نے اس برائی کو نیکی سے ایسے بدل دیا کہ وہ نیکی سے صرف بدلی نہیں بلکہ اس کے اندر کا جو خبث سے باطن تھا اور نفرت اور دشمنی تھی وہ بدل گئی اور ایسی محبت میں تبدیل ہو گئی کہ وہ پکار اٹھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عمل کو اپنائیے. بتائیے ذرا تنوانی صاحب، اس میں جو آج کے معاشرے میں ہمارے ایک بڑی اہم ترین بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے، کہ برائی کا جواب اگر آپ بھلائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں صاحب کمزور ہے، ہلکا آدمی ہے اور بزدل آدمی ہے، اسے تصور کیا جاتا ہے بزدل ہے. اس سلسلے میں دین کیا کہتے ہیں ذرا یہ بتائیے. اچھا جنید صاحب، بہت اچھا آپ نے اس کی ایک ڈائمنشن کی طرف اشارہ کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ بات بھی غلط فہمی پر مبنی ہے. ہاں وہ کیا؟ غلط فہمی پر اس طرح مبنی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا جو معاملہ ہے یہ ہے اخلاقیات اور ذاتی حقوق کے دائرے کے اندر. یہ قانون شریعت اور اللہ کی مرضی کے نفاذ کے دائرے کے اندر نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم وہاں پہ بزدلی دکھاتے ہیں، یہاں شیر دل بن جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم تھوڑی سی ترتیب ٹھیک کر لیں تو شاید ہم دنیا کے سب سے بہادر بن جائیں. یہ ترتیب آپ سمجھائیں ذرا سا لوگوں کو. ترتیب اس طرح ٹھیک کر لیں کہ جہاں اللہ کی حدود کا قیام ہے وہاں کھڑے ہو جائیں. مثال کے طور پہ جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے، قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں، اللہ کا قانون وائلیٹ ہو رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام وائلیٹ ہو رہا ہے، وہاں تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اوکے. آپ کے سامنے ایک کام ہے جو رشوتوں کے بغیر نہیں ہوتا. آپ ڈبل رشوت دے کے تو کام کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں آپ کو نہیں نظر آتا بہادری بزدلی. اور کسی غریب نے آپ سے تھوڑا سا غلطی بھی کر دی ہو، آپ کے پاؤں پہ پاؤں ہی رکھ دیا ہو، تو آپ اس کا پاؤں کاٹے بغیر رہتے نہیں. بالکل. اس کو آپ بہادری سمجھتے ہیں. بہت صحیح فرمایا. بنیادی طور پہ ہمارے پچکے ہوئے رویوں کا یہ نتیجہ ہے، ہمارے مسخ شدہ رویوں کا نتیجہ ہے. علامہ نے کہا تھا جو تھا پچکے ہوئے رویے، ہمارے علامہ نے فرمایا تھا کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. ہم نے اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا دیا، اس پر ہم نے عمارتیں کھڑی کر دیں. یہ شیر دل ہے، یہ بزدل ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعین کر لیں کہ آپ نے کہاں معاف کرنا اور کہاں معاف نہیں کرنا. ٹھیک. جہاں تک تعلق ہے ان معاملات کا، آپ دیکھیں زید ابن صنعا ایک یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا کسی وقت، ابھی ادائیگی میں 3 دن رہتے تھے. کیا اچھی بات ہے. آپ کی بارگاہ میں غصے میں آ گیا اور کہنے لگا یہ جو بنی عبد المطلب ہے نا، یہ تو معاذ اللہ العظیم ہیں ہی وعدہ خلاف. کبھی انہوں نے کام ٹائم پہ نہیں کیا، یہ باتیں سنانی شروع کر دی، میرا قرض نکالو. سیدنا عمر فاروق سے برداشت میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے اس کو ڈانٹا. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر تم نے ٹھیک نہیں کیا، کاش تم وہ کرتے جو اس وقت کرنا چاہیے تھا. اللہ. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ہمیں دائرہ دیا، کیسا ڈسپلن بتایا، ڈیفائن کر دیا کہاں معاف کرنا ہے کہاں معاف نہیں کرنا. اور کمال یہ وہ یہودی اس نے آخر میں وہ جج کر رہا تھا. میں عرض کرتا ہوں کیا ہوا. اب اچھا اس میں 2 چیزیں ہمیں سامنے رکھنی ہے جنید صاحب، ہم وہ بھول جاتے ہیں. پہلی بات یہ سامنے رکھنی ہے کہ آپ سے اچھا حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا تمہیں چاہیے تھا تم یہ کہتے کہ آپ اس کا قرض ادا کرو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو کوئی حوصلہ دیتے، یعنی الٹا آپ ان کو موٹیویٹ. اب آپ دیکھیں اور آپ سسٹم نے پھر عمر فاروق کو فرمایا کہ آپ ان کو قرض بھی دیں، اور چونکہ اس کو آنے کی تکلیف ہوئی ہے، اس سے ٹینشن ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، اس کو اضافی غلہ بھی دیں. اب یہودی نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں پڑی تھی نا، اس میں یہی ایک نشانی رہتی تھی جو میں نے دیکھی تھی. اب جنید صاحب یہاں مت بھولیں کہ آپ سسٹم سے ایک یہودی نے اس طرح کا رویہ کیا اور آپ نے معاف کر دیا. آج کوئی کرے آپ معاف کریں گے؟ سوال ہی نہیں. یہ دین کی حدود ہے اور وہ ذاتی حدود تھی. اچھا اب ایک نوجوان آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت، میں ایک سوال بڑا ریلیونٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جس نے پاور ہی دیکھی ہے زندگی میں نا،
مطلب والد کا عہدہ دیکھا ہے, والد کا ڈیزگنیشن دیکھا ہے, 2.5 فٹ اونچی گاڑی دیکھی ہے, بنگلہ دیکھا ہے, اپنا گارڈز آگے پیچھے دیکھے ہیں, ویپنز دیکھے ہیں, دولت دیکھی ہے, انبار دیکھا ہے, اس کا تصادم کسی دیر ہو جاتا ہے. اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں, وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا اس بات کو. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے نے اپنی طاقت دکھائی, اب میں بڑھ کے اپنی طاقت دکھاؤں گا. کرتا ہوں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے, یہ مت بھولیں. فرعونیت کس کو کہتے ہیں؟ فرعونیت کا مطلب ہے اپنے سے کم تر کو دیکھ کے انسان یہ بھول جائے میں بھی کسی سے کم تر ہوں. کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, مت سمجھے کہ مجھ سے کوئی طاقتور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تصور مت بھولیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے, شیر کو سوا شیر ہے, تاریخ گواہ ہے. جنہوں نے زیادتیاں کی ان پر زیادتیاں کرنے والے موجود تھے. درست. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہمارے ذاتی حقوق کا معاملہ سیدنا ابو ذر غفاری سے ہے, روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عنقریب مصر فتح ہو جائے گا. تم لوگ 2 وجہ سے اہل مصر سے حسن سلوک کرنا. ایک یہ کہ ان کا حق ہے, آپ کے مفتو ہو گئے نا, اور دوسرا ان سے میری رشتہ داری بھی ہے. واہ, ٹھیک ہے, ٹھیک. حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ. لیکن ایک کام کرنا, اب فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا. یہ ہے فرمایا ہے ابو ذر, جب تم یہ دیکھو کہ وہاں 2 آدمی ایک اینٹ کی جگہ پہ جھگڑ رہے ہیں, میری ہے میری ہے, تو اس جگہ کو چھوڑ دینا. اچھا, یعنی اس کنٹروڈکشن میں بھی نہیں جانا. مطلب یہ جو اتنا تنازع کرنا بھی ہے یہ خرابیوں کا باعث بنتا ہے. اچھا ابو ذر فرماتے ہیں میں مصر میں تھا, میں نے دیکھا واقعی 2 اشخاص ایک اینٹ کی جگہ پہ جھگڑ رہے تھے. اللہ, میں مصر چھوڑ کے آ گیا. اللہ. آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے درمیان باہمی حقوق کا تنازع اور کوئی شخص اپنا حق چھوڑ دے تو قیامت کے دن اللہ اس کو زیادہ نوازے گا. ٹھیک. وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے, ٹھیک, زیادہ محترم ہے. ٹھیک. یعنی جہاں پہ آپ کے ذاتی حقوق کا معاملہ ہے, جہاں پہ آپ کی ذاتی آپ کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ نے فرمایا میں اس بات پہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ اس پہ صبر اختیار کرے تو اس کا اجر اللہ اس کو دے گا. ٹھیک. اگر کوئی تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلند کرے گا. ٹھیک. اور جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس سے مال کم نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے, جیسے ہی آپ برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ آپ کو دگنا چگنا. یعنی وہی بات ہے, توانا وہ نہیں ہے جو مطلب اپنی طاقت کا استعمال کرے, توانا وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لے, بلکہ غصے کو پراپر جگہ پہ استعمال کرے, اللہ کی غیرت میں استعمال کرے. ٹھیک. ذاتی منفعت کے لیے نہ. اور پھر وہی بات ہے, وہ جو لوگ کان میں بار بار پھونک مارتے ہیں نا کہ جی مطلب تم تو بالکل مطلب کمزور ہو گئے ہو یا تم مطلب ہلکے ہو, تو وہ دوسروں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہادری ہے, یہ اصل بہادری. اصل بات یہ ہے نا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اپنی کسی بھی برائی یا کسی بھی برائی کو یا کسی کی بھی برائی کو یوں کہہ لیجئے نیکی کے ذریعے ختم کرتے وقت, یہ بڑی اہم ترین بات ہے, اور یہ بات ایسی ہے جس کو لوگ سمجھنا چاہیں گے, کیونکہ اصل تو وہی بات ہے, نیت المومنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل کے ساتھ ہے یا اس کے عمل سے بہتر ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے یہ بتائیے, دوسرا یہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور تیسرا یہ کہ جس وقت ہم برائی کو نیکی سے بدل رہے ہوتے ہیں کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا, یہ بڑی اہم ترین بات ہے, بتائیے ذرا. جنید بھائی, سب سے پہلے تو نیت ہے. نیت ہمیشہ اصلاح کی ہونی چاہیے, اور یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ٹھیک. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کی اصلاح کرتے تھے اور اس میں غلطی کا پہلو ہوتا تھا اور انداز سے, اور اگر اس میں اس کی خوبی ہوتی تھی تو اور انداز سے کرتے تھے. مثلا ایک بندے نے نماز شروع کر لی دروازے کے اوپر ہی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نومینیٹ کر کے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا. اچھا. وہاں دروازے سے اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا گیا. تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب آپ کو مسجد میں دیکھا نا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر میں چل کے گیا تو رکوع چلا جائے گا. ٹھیک. تو رکوع کی جو ثواب والی کیفیت ہے اس کو پانے کے لیے میں نے دروازے سے نیت کر لی تھی. ٹھیک. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کا عشق اور محبت بتانی تھی, اس لیے نام لیا. فرمایا ٹھیک ہے لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا. اور جس میں اس کی کوئی غلطی ہوتی جس کی وجہ سے عیب ظاہر ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ لیتے. آپ فرماتے کسی شخص نے ایسا کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے. یعنی آپ نے عشق بھی اس کا واضح کر دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ دروازے پہ نماز ادا کرنے سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو جائے گی. ٹھیک. اور جس کے اندر اصلاح کرنے سے اس کا عیب نظر آتا تھا اس کا نام نہیں لیا. کیا اور فرمایا کہ نہیں آپ کوئی شخص ایسا کرتا ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن مجھے جلال آ گیا, غصہ آ گیا. ایک یہودی کی جماعت, یہودیوں کی جماعت آئی, انہوں نے کہا السلام علیکم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ دیا. تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندر سے سنا تو آپ نے فرمایا
وغضب اللہ ولعنت اللہ. آپ نے فرمایا اللہ رفیق ویحب الرفق, اللہ رفیق ہے اور مہربانی پسند فرماتا ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ عرض کی حضور آپ نے سنا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے جو کہا میں نے بھی سنا, اللہ نے بھی سنا, لیکن جو میں نے کہا وہ اللہ نے سنا اور قبول فرمایا, اللہ قبول کیا. اچھا اب اس میں بڑی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے, اوپر سے پھر وعلیکم کہہ دیا. تو اس کے اوپر محدثین نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ وعلیکم کا مطلب ہے کہ تمہارے کفر کو موت آئے اور تم مومن ہو جاؤ. اچھا, تمہارے کفر کو موت آئے اور تم مومن ہو جاؤ. اور پھر ہمارے ہاں جو بندہ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دے دیتا ہے نا, تو پھر وہ ساری زندگی تانے مارنے نہیں بند کرتا. نیکی کا جواب نیکی کے ساتھ, برائی کا جواب نیکی کے ساتھ, اور پھر احسان نہیں جتلانا. گناہ پہ اس کو ٹونٹ نہیں کرنا اور نیکی پہ احسان نہیں جتنا. دو علیحدہ باتیں, یہ بڑی اہم ترین بات ہے جی. گناہ پہ جس نے کسی کو تانا مارا اس کی توبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یاد رکھے تانا مارنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود یہ گناہ نہیں کر لے. یعنی مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی ہے اور آپ نے نیکی سے اس کو بدل دیا, لیکن کسی وقت آگے تانا مارا آپ نے کہ میں نے تمہارے اندر وہ برائی تھی, دیکھو میں نے تمہارے ساتھ وہ نیک سلوک کیا تھا. تو فرمایا یہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا تانا مارنے والا جب تک خود وہ برائی نہیں کر لے. معاذ اللہ. اور اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے گزرتا ہے کہ احسان کر دیتا ہے پھر وہ احسان کا تانا مارتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. یہ ایسا بندہ ہے جس نے چٹان کے اوپر ریت جمع کی, بارش نے ساری ریت ضائع کر دی. کا نیکیاں جمع کرتا ہے, تانا مار کے سارا ضائع کر دیا. تو اس نے کیا کیا؟ اور اس میں ایک بڑی روایات ہمارے ہاں سنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک عورت نے کوڑا پھینکا تو آپ نے اس کی عیادت کی. یہ ناظرین کرام بڑے واضح الفاظ میں سنیں, یہ من گڑت روایت ہے, اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو اتنی بڑی گستاخی کرتی اور صحابہ آرام سے بیٹھے رہتے. بچپن سے آج تک, ابھی آپ فرما رہے تو آف دا ریکارڈ آپ کے بھی بچپن سے, تو میرا بچپن اور آپ کے بچپن میں تو بہت فرق ہے. آپ کا فرق ہے آج تک. اور میں کمال بات یہ ہے کہ میں نے زمانے کا بھی فرق ہے, بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ میں نے یہ روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے لوگوں کو سنا. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ لوگ اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے, اور یہ کتنی بڑی دیکھیں کہ غلطی ہے ہمارے اور کتنی بڑی گستاخی بھی ہے اس طرح کی روایات ہم بیان کرتے ہیں. اور میں ان علماء اور مفتیاں کا احسان مند ہوں, بالخصوص جامعہ نعیمیہ کا, جنہوں نے اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل لکھ کے شائع کیا ہوا ہے کہ یہ روایت من گڑت ہے, اس کو نہیں سنانا چاہیے, اس میں حضور کی کوئی شان نہیں. اللہ. اچھا ایک بات بتائیے, اب جو اس کا آخری پہلو ہے کہ کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے نیکی کرتے وقت. نیکی کرتے وقت سب سے زیادہ اس چیز کا احسان کریں, خیال رکھیں کہ نیکی میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. ہاں سب سے بڑی بات. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ ریاکاری نہ ہو. ریاکاری نہ ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیکی کی دائیں ہاتھ سے اور بائیں کو نہیں پتہ چلنے دیا, قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. میں نیکی کرتا ہوں ساتھ ہی فیس بک پہ لگا دیتا ہوں, تو میں نے تو ریاکاری کر دی, نیکی کی اور دریا میں ڈال دی میں نے. بالکل ایسے کر دیا. تو نیکی میں سب سے زیادہ ہے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا, کیونکہ نیکی کا مطلوب و مقصود حدیث شریف میں آیا کہ ایک بندہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو ان کے وزن رائی کے دانوں سے کم ہو جائے. اللہ. تو اتنی نیکیاں کرنی اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنانے اور مال خرچ کرنا, پھر اس کے اندر نیت صحیح نہ رکھنا اور ریاکاری کرنا اور تانے مارنا, یہ سب برباد. ایک شخص برائی کرتا ہے اور وہ اب تھوڑی سی بات سمجھائیں لوگوں کو وہ مختصراً, کہ ایک شخص کے پاس بہت پاور ہے, بہت پاور, یعنی اس کی پاور سے لوگ ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. آپ اس کے ساتھ مطلب آپ دل سے بھلائی کرنا ہی نہیں چاہتے, مجبوراً بھلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاورفل آدمی ہے, بھلائی کرنا مجبوری ہو گئی میری, نہیں کروں گا تو پھر مصیبت میرے گلے آئے گی. اس صورت میں کیا کریں گے؟ یہ جنید بھائی علامات قیامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کسی کی طاقت کے ڈر سے اس کی عزت کریں گے, ہے نا. اور میں اگر کسی کی طاقت کے ڈر سے میں عزت نہیں کرنا چاہتا اور میرے اختیار میں ہے اور میں اس کی پھر بھی عزت کرتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی مجرم ٹھہرایا. آپ نے فرمایا جس نے بدعتی کی اور بے دین آدمی کی جان بوجھ کر عزت کی, اس نے اسلام کو گرانے کا سبب بنا. وہ آج یہ حدیث مبارکہ تو مجھے اس معاشرے کے اندر جو ہے بالکل واضح طور پر روشن نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص, یعنی جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کا یا تھوڑا سا ہلکا ہوگا, وہ جو ہے بس خوف کھا رہا ہوتا ہے اور بس عزت صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ شر سے بھی بچے. اور ظاہر ہے ہم کمزور لوگ ہیں تو طاقتور لوگوں سے ہم کیا نمٹیں گے. ڈاکٹر صاحب آخر میں فائنلی
اگر برائی کرنے والا، اب ذرا یہ سوال، یہ بالکل میں عام سطح کا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ شاید اس سوال کو آپ ریلیٹ کریں گے میرا خیال ہے یقیناً گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی. ساس بہو کے جھگڑے ہیں ہمارے یہاں، نند باوج کے جھگڑے ہمارے یہاں ہیں، مطلب بہت چھوٹے لیول پہ جا کے آپ وہ جھگڑے پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر برائی کرنے والا برائی کرتا چلا جا رہا ہو اور نیکی کرنے والا نیکی کرتا چلا جا رہا ہو مگر پھر بھی برائی ختم نہ ہو رہی ہو، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اب چھوٹی سی مثال لے لیں، فرض کیجئے کہ ساس جو ہے برائی کا بدلہ بہو کو نیکیوں سے دے رہی ہے لیکن اس کے تیور ہی ختم نہیں ہو رہے، یا بہو جو ہے وہ ساس کی برائیوں کا بدلہ نیکیوں سے دے رہی ہے لیکن وہ بڑی بھی جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ ڈومیننسی چاہتی ہیں. یہاں سے ذرا شروع کریں، آغاز کریں. اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد علی شان ہماری رہنمائی فرماتا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تجھ سے کٹتا ہے اس سے جڑ جا. بالکل ٹھیک ہے. جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آ. درست. جو برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کر. اور یہ اچھائی کرنا یہ کوئی جز وقتی پریکٹس نہیں ہے، یہ پوری زندگی پر محیط ہے. بندہ مومن کو نیکی کرنے میں سورج کی طرح ہونا چاہیے. واہ. جیسے سورج یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے، کافر ہے، اچھائی کرنے والا، برائی کرنے، وہ پھر بھی تمازت دیتا ہے. ہوا کی طرح ہونا چاہیے. ہوا یہ پارٹیشن نہیں کرتی یہ بندہ کیسا ہے. اور پھر یہ نیکی کرنے کے اندر استقامت یہ ضروری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، وہ ساس ہے، بہو ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جیسا بھی ہے، وہ نیکی کر رہا ہے کہ میری بات کو سمجھا نہیں جا رہا لیکن میں سمجھانے کی کوشش تو کروں. اب وہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، رب ذوالجلال کی طرف سے رحمات و برکات کا ان پر نزول ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، قاربوا وسددوا. دو چیزیں عطا فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی جب بندہ اختیار کرتا ہے کسی بھی معاملہ میں تو وہاں پر وہ اچھائی اپنے مقام تک پہنچے ہی پہنچے، اس کا نتیجہ نکلے ہی نکلے. یعنی ہو سکتا نہیں کہ اس کا نتیجہ نہ نکلے، لیکن ذرا آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. وہاں پر صبر کرنا ہوگا، میانہ روی سے کام لینا ہوگا، توازن پیدا کرنا ہوگا، اعتدال میں آنا ہوگا، اور یہ نتیجہ نکل کے رہے گا. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ نہ نکلے. یعنی ایک فریق اگر برائی کر رہا ہے اور دوسرا نیکی کرتا رہے انسٹنٹلی تو نتیجہ آئے گا ہی آئے گا، نکلے گا نتیجہ. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ برائی پیدا ہوتی جاتی ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد علی شان لے لیں، وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ خود حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن. تو اللہ تللہ کی زندگی بسر کرتا ہے، تیری نظر کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے. میری طرف دیکھ، میری طرف آ، جو میں کہتا ہوں کر. تیری عقل، تیرا غضب، تیری شہوت میرے نام پر، حواس خمسہ ظاہرہ باطنہ وہ میرے نام پر. جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کچھ کرتا چلا جا. جو کچھ تو کرتا چلا جائے گا وہ میری بارگاہ کا برگزیدہ بندہ بنے گا. اور یہ ساری برائیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں جیسے شیخ نے فرمایا کہ اخلاص پیدا ہو جائے. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن. میری طرف آ جا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا. اللہ. ان لم تفعل، اگر تو نے ایسا کام نہ کیا، ملأت یدیک شغلا، میں تجھے بڑا مصروف رکھوں گا. ولم اسد فقرک، مگر یاد رکھ کہ میں تیری فقیری دور نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ بندہ جو برائی پہ برائی کرتا ہے وہ سامنے والے بندے کو اپنی اچھائی روکنی اس لیے نہیں چاہیے، یہ تو برائی کر رہا ہے. کبھی سمندر نے اپنی موج کو ایسے جب وقت میں نہیں روکا، وہاں پر آسمانوں کی بلندیوں پر ستاروں نے اپنی رہنمائی کو نہیں محدود کیا. بالکل ٹھیک. بلکہ وہ ساری چیزیں عام ہیں. اور حقیقت یہی ہے، انبیاء و مرسلین جلوہ فگن ہوئے ہیں. لوگوں نے تانے دیے ہیں مگر انبیاء و مرسلین نے انہیں سینے سے لگایا ہے. راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے سرکار دوستان نے رحمت کی چادر کو بچھا دیا. اللہ. تانا دینے والوں کو پیار اور محبت کا صلہ عطا کیا. اب سر یہ بتائیے کہ اس میں میں اگر آپ سے مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک اگر بات کروں، مثال کے طور پہ ایک عام آدمی کی زندگی، جیسے ہم بات کر رہے ہیں گھریلو زندگی کی ہم نے بات کی، اس سے لے کر آپ آفس ورکرز کی بات کر لیں، کولیگز کی بات کر لیں، آپ اور چلے جائیے ایوانوں میں اوپر چلے جائیے. جو اس وقت طوفان بدتمیزی ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، ہمیں کہیں بھی کوئی ایک رول ماڈل، کوئی ایک پولیٹیشین،
کوئی ہمارا ایک لیڈر رہنما جو ہے وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہوئے نظر آتا ہی نہیں ہے. یہاں تو فل ٹاس ملنی چاہیے صاحب. ہم بیٹ لے کے کھڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ سے بال کو مطلب باہر پھینکنے کے لیے, اور جو باتیں نہیں بھی ہوتی وہ بھی کھاتے کے اندر ڈال دی جاتی ہیں. اس لیول پہ جب معاشرہ آ جائے پھر آپ کیسے ختم کریں گے اس کو؟ اچھائی سے مجھے بتائیے. دیکھیں جی, اس سلسلہ میں ہماری سوسائٹی کے اندر چغل خوری عام ہو گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مفروضے بناتے ہیں. اس نے یہ کہا ہوگا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا ہوگا, اور پھر یہ برائی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جب بندہ چغل خوری سے کام لیتا ہے اس وقت اس کی نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو اچھائی کے ساتھ کریں, بالآخر لأغلبن انا ورسولی, غلبہ میرا ہوگا, میرے نبی کا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, یہ بڑا ہی اہم ترین موضوع تھا, اور ظاہر ہے اس طرح کے موضوعات پہ مزید گفتگو ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ایکچولی صاحب کہ ہم بنیادی طور پہ اس معاشرے میں کر کیا رہے ہیں. حقیقت تو یہی ہے صاحب کہ ہم طاقت کا جواب طاقت سے, قوت کا جواب قوت سے, برائی کا جواب برائی سے ہی دینا چاہتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, ورنہ ہونا تو وہی چاہیے جو تینوں احباب نے فرمایا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ بتلاتے ہیں. آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں, انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمالی قول مبارک ہے صاحب کہ اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو, کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے. یہی تو ہے صاحب بنیادی طور پہ نیکی. اور کیا ہے؟ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. آپ کو نیکی سے بدلو. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کیجیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد